جو خالق کل مالک کل داتا دستگیر حاجت روا مشکل کشا بگڑیاں بنان والی ذات ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کونین تاجدار مدینہ آمینہ دے لال عبداللہ دے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ مقدسات صاحب و ساتھیوں اور میرے محترم و مکرم بزرگوں، رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تمام نبیاں دا سردار بنا کر کے بھیجیا اور اللہ تعالی نے اس اپنے آخری نبی پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو امت وی بہترین عطا فرمائی۔ صحیح حدیث دے اندر موجود ہے کہ معراج دے موقع تے نبیاں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اس بات دا رش کیتا کہ تانوں اللہ نے بڑی عظیم امت عطا فرمائی، نبی بھی سب تو اعلیٰ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو منن والے بھی سب تو اعلیٰ، اور اس قدر کہ ہر پیغمبر دا ایک دورانیہ ہوندا سی، اس تو بعد نواں پیغمبر آ جاندا، پہلے دی احکامات ختم ہو جاندے، نویں پیغمبر دا دور شروع ہو جاندا۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے او رسول نے جنہ دا دور نہ ختم ہویا نہ قیامت تک ہونا، بلکہ جنت اور جہنم دا داخلہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شفاعت دے نال، آپ دی اجازت دے نال دروازہ جنت دا بھی کھولیا جانا، اور آپ نے فرمایا انا اول، میں سب سے پہلا ہوں گا جو جنت میں داخل ہوں گا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ، آپ دی نبوت، آپ دی شریعت، آپ دے اوپر نازل ہون والی وحی، اس دے نال مضبوط ایمان اور عقیدے دا ہونا ضروری ہے تاکہ ساڈی سب دی کامیابی دی سانو امید لگ سکے۔ اور اللہ تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا دین ہے وہ ساڈے تک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذریعے انہاں دے تھرو ساڈے تک پہنچایا۔ اگر کوئی کہے کہ میں اصحاب محمد نو تے نہیں ماندا لیکن میں قرآن نو ماننا، اس تو بڑا کوئی جھوٹا اور دجال کوئی نہیں، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اپنی زبان اطہر تو ادا فرمایا، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن نو محفوظ فرمایا۔ اصحاب محمد قرآن دے سب تو پہلے گواہ نے، اگر انہاں دی گواہی دا انکار کر دیتا جائے تے کدی بھی بندہ قرآن تک بھی پہنچ سکدا نہیں۔ دنیا دا ساڑا کوئی کیس ہی ہوئے نا تے بندے جدو گواہ رکھنے ہوندے نا گواہ، تے وکیل پتہ ہے پہلی گل کی آندا؟ آندا اچھا یار گواہ او رکھیا جے جڑے کیس مکدے تک تاڑے نال پکے رہن،
بھئی کوئی کچا بندہ نہ لے لیا جائے. جان دے نے کہ جے کچا بندہ لیا گواہ پھر جائے بندے دا کیس بھی پھر گیا, خلاف آ گیا, گواہ جو پھر گیا. جب آپ کے اپنے گواہ آپ کے ساتھ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کے کیس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت حق کے, دین حق کے, قرآن حق کے, میرے نبی دی ایک ایک بات حق کے, لیکن اس حق دے گواہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے او اپنائے نے جیڑے اپنے زندگی دے آخری ساہ تک اللہ دے رسول دے نال رہنے کدی بھی انہوں نے ساتھ نہیں چھڑیا. آج کوئی بندہ کہ نہیں جی میں گواہوں کو نہیں مانتا تو میں اے کیس ماننا شریعت دا, تو ایسا ممکن نہیں ہے. آج دے ساڑھے جمعہ دا جڑا بیان ہے نا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جڑے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سردار نے انہاں دا تذکرہ ہوئے گا, اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ ہوئے گا. وہ بھی بلا شک و شبہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سردار. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دا نام عبداللہ ہے. اکثر ساتھی اس توجہ نال سنیا کرو تاکہ یاد بھی رکھیا کرو, بس اوقات پوچھیا بھی جاندہ ہے کہ بتائیں ابو بکر صدیق کا نام کیا ہے, وہ کیا چھاڑ دیں ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق کا نام ابو بکر صدیق نہیں ہے, ان کا نام عبداللہ ہے اور ان کی کنیت ابو بکر ہے, اور الصدیق ان کا لقب ہے. میں پھر دہرا دینا, صدیق لقب ہے, ابو بکر کنیت ہے, اور عبداللہ نام ہے. اور مشہور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کنیت تو نہیں, لیکن آپ دا اصل نام کی ہے عبداللہ. جس طرح بخاری مسلم دی حدیث ہے نا, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب دو نام ہے, عبداللہ اور عبد الرحمن. تو ابو بکر صدیق بھی کون ہے؟ عبداللہ. اور انہاں دے والد دا نام ہے ابو قحافہ, قحافہ دے بیٹے نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے قرآن کریم دے اندر 3 مقامات نے جس دے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ موجود ہے. سورۃ نور آیت نمبر 22 دے اندر موجود, سورۃ توبہ آیت نمبر 40 دے اندر موجود, اسی طرح سورۃ اللیل دیوی جڑی آیت نمبر 1 تو لے کے 7 تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلقہ موجود ہے. اے میرے نبی علیہ السلام دے او صحابی نے ہوا اول من اسلم, سب سے پہلے تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا. یعنی سیانے سمجھدار بندیاں چو نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سن جنہاں نے اسلام نو قبول کیتا, اور ایسا اسلام قبول کیتا کہ پھر تا زندگی ایسا ایمان لے کے آندا, ایسا ایمان لے کے آندا کہ او تا زندگی ایک بہت بڑی مثال بن کے رہ گیا. اور میں کیا کرنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان ایسا سی کہ ابو جہل دا بھی خیال ہے سی کہ اگر ابو بکر صدیق نو پاٹ لیا جائے نا, دیکھو نا انہاں دا کفر دا عقیدہ ہے, انہاں دی کفر دی پارٹی ہے, انہاں دی اپنی سرداریاں دی پارٹی ہے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی دین دی شریعت دی پارٹی ہے, اور اس دے مصدق کون نے تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس قدر قابل اعتماد ساتھی نے کہ جان دے ہو کہ جس وقت ہجرت کی تھی نبی علیہ السلام اپنے کار نہیں ملے تو مشرکین مکہ سب تو پہلے کنہ دا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا سی؟ ابو بکر صدیق دا.
کہ جی اپنے گھر نہیں تے کتنے ہونے نے ابو بکر صدیق دے گھر. اور ابو جہل اس نے معراج دے موقع تے جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو سنیا کہ آپ نے فرمایا مینوں اللہ تعالیٰ نے راتوں رات مسجد اقصی بھی دکھائی ہے اور ستاں آسماناں دی سیر بھی کرائی ہے. کچھ لوگ ہوندے نا مسئلے صرف اس واسطے سنتے نا کہ صرف وچوں کیڑے کڑنے. ابو جہل نے بھی یہ گل سن لئی صبح صبح نا جدوں پتہ لگیا نا کہ اللہ دے رسول نے اس طرح کوئی فرما رہے ہیں فوری آیا گل سن لئی اور گل سن کے نا مقصد کی یہ وچوں کیڑے کڑنا مننا نہیں. فوری دوڑدا ہویا گیا ابو بکر صدیق دا پتہ کیتا گھر نہیں دسیا او اپنے ڈیرے تے گئے نے باہر نے دوڑ دے ہوئے گئے تے جانے پہلا انداز پتہ کی سی ابو جہل دا دشمنان اسلام دا. فوری کہنے لگیا کہ اے ابو بکر ذرا بتاؤ نا اگر ایک بندہ کہے ایک بندہ اللہ دے رسول دا نام نہیں لیا اگر ایک بندہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی بھی دیکھ آیا ہوں اور میں نے 7 آسمانوں کی سیر بھی کر لی ہے اور فجر ہونے سے پہلے پہلے میں واپس گھر بھی آ گیا ہوں تو ابو بکر صدیق بتاؤ آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں اس بندے دی گل منو گے؟ ابو بکر صدیق بڑے دانا سن وہ سمجھدے سن مکاراں دیاں مکاریاں کہ انہیں نام نہیں لیا. فوری پوچھا معلوم ہوا کون ہے جس نے یہ بات کی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے. مجبوراً دسنا پیا کہندا ہوا محمد وہ محمد ہیں جن کو تم اپنے نبی مانتے ہو رسول مانتے ہو. فرمایا اے ابو جہل سن لے اگر یہ سب کچھ میرے نبی نے کہا ہے تو انا اتصدق میں اس کی تصدیق کرتا ہوں یہ سچ ہے. میں نے تو آج تک جبرائیل امین کو نہیں دیکھا میں نبی کی زبان کی بھی تصدیق کرتا ہوں اگر میرے نبی نے کہہ دیا ہے نا تو آمنا و صدقنا ہم نے مان بھی لیا او ابو جہل ہم نے تصدیق بھی کر دی. وہی منہ لٹکا کے واپس آ گیا کہ یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جن کا ایمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا مضبوط ہے کہ ان کو توڑا نہیں جا سکتا. جتنیاں مرضی ابو جہل ہوئے یا اونا ورگے منافق ہون تعویلاں کر دے رہن تے کدی بھی ایمان نو توڑ سکتے. اور حقیقی بات ہے ہمیشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف گفتگو کرنا اور اپنے واسطے جناب ایک تقریر دا یا اپنی تحریر دا ایک منہج بنا لینا یہ ہمیشہ یا کافراں دا منہج رہا ہے یا منافقاں دا رہا ہے. 1400 سال بیت چکے نے میں اج تک ممبر رسول تے کھڑے ہو کے اپنی زندگی دا جائزہ پیش کرن لگیا اج تک میں کسی مسلمان نو ابو بکر صدیق تے تنقید کر دے نہیں سنے. یا کافر ہوئے گا یا منافق ہوئے گا یا زندیق ہوئے گا یا ملحد ہوئے گا یا بے دین بے نماز ہوئے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تنقید کرے گا کیونکہ اہل ایمان دا اے شیوہ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بڑی شان نال نوازیا ہے. صحیح البخاری دی حدیث ہے حدیث نمبر 3875 ہے جس دے اندر نا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام نے مینوں نہ بلایا کہ اے عمر فلان جگہ تے جنگ تے جانا ہے تے اس دے اندر بطور فوجی تیری بھی بھرتی ہے تیری بھی ڈیوٹی ہے تو نال جانا. کہندے نے میں نا جدوں میری ذمہ داری لگ گئی تے میں اٹھ کے جان لگیا میں فوری نہ سوال کر لیا اللہ دے رسول کو. میں کہا اللہ کے رسول دیکھو موقع دیکھو عمر بن عاص کو بلایا کس لیے آپ نے فلاں غزوے کے لیے آپ نے فلاں جنگ کے لیے جانا ہے کیا جی اللہ دے رسول ٹھیک ہے میں چلیا لیکن نال سوال کر لیا اللہ دے رسول آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے بلا چچکیا عائشہ میری بیوی عائشہ ہیں مجھے ان سے بہت محبت. کہنے لگے عائشہ خاتون نے اللہ دے رسول مرداں چو آپ نے فرمایا ابوہا عائشہ کے ابا سے.
کہندے نے پھر پوچھا، کہندے نے عائشہ سے کہ ابو سے، کہندے نے پھر میں پوچھا، کہنے لگے ثم عمر، عمر سے، ثم من، کیا عثمان دا نام لیا، حضرت علی المرتضیٰ دا نام لیا، بڑے صحابہ دا نام لیا، لیکن سب تو پہلا نام لیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا، کیونکہ وہ پہلے نے جنہاں نے اسلام قبول کیتا ہے اور اپنی مال جان ہر چیز اسلام دے واسطے قربان کر چھے۔ اسی طرح حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے السنہ ابن ابی عاصم دی کتاب ہے، اس دے اندر یہ بات درج ہے، اور ان دی جڑی حدیث ہے، حدیث نمبر 1224، وہ کہندے نے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، میں ابو بکر صدیق تو تھوڑا جا اگے ود گیا چلنا نہیں، آپ نے پتہ کی فرمایا، اے ابو دردہ کیا تو جانتا ہے کس کے سامنے تو چل رہا ہے؟ یہ وہ ہے اس آسمان کے نیچے نبیوں کے بعد اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت ہے، اس کے آگے چل رہا ہے۔ اس حدیث تو ثابت ہویا، اللہ کے رسول نے خود کہہ دیتا، اس روئے زمین تو نبیاں اور رسولاں تو بعد اگر اللہ نے کسی دی عظمت اور شان اور فضیلت نو بنایا ہے تو او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ میں جڑا نا خوابش دیکھیا، خوابش کی دیکھنا میں کہ نبی علیہ السلام دے متعلقہ کہندے میں خوابش دیکھنا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک دودھ دا پیالہ ہے، اور او جا دودھ دا پیالہ ہے نا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے پیتا، جڑا باقی بچ گیا آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو دے چھڑے۔ صحابہ نے فوری پوچھا اللہ دے رسول اس دی تعبیر کی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتم تسی تعبیر کرو۔ صحابہ نے کیا اللہ دے رسول ساڑھے صحابے چین دی تعبیر ہے کہ اللہ نے جڑی دین اور شریعت دیتا ہے نا تانو دیتا، تسی ابو بکر صدیق نو دیتا، اور انہوں نے اگے پوری کائنات دے اندر اس دین نو پھیلا دیتا۔ اور اے بھی ابن حبان دی حدیث نمبر 6854 دے اندر موجود ہے، اور اسی طرح صحیح البخاری دی حدیث نمبر 3654 اس دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے نا فرمایا سی، آپ نے فرمایا موقع پتہ ہے کیڑا سی؟ آخری ایام جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ کر رہے ہیں اپنے ایک خطبے دے اندر، آپ نے فرمایا کہ لوگوں ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ اس دنیا میں رہے یا اپنے اللہ کے پاس چلا جائے، تو میں نے پسند کیا، آپ نے یہ نہیں کیا میں نے کہا، اس بندے نے یہ پسند کیا کہ میں اللہ کے پاس جانا پسند کرتا ہوں۔ اور تذکرہ کر دے نا جدو اے گلاں کیتیاں نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اکھاں دے اندروں اتھرو آ گئے۔ صحابہ نے جڑے صحابی رسول روایت کرن والے نے کہندے نے اسی حیران ہو گئے کہ ابو بکر صدیق کیوں رو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کسی دا نام تے نہیں لیا، کسی عمومی کسی بھی بندے دی گل کر چھڑ، کہندے نے لیکن بعد دے اندر جدو خطبے تو بعد ڈسکس ہوئی نا کہنے لگے ابو بکر وہ ہیں عالم منا، جو ہم میں سے سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اور آپ نے پھر اینڈ تے فرمایا لوگوں ابو بکر صدیق وہ ہیں، میرے نبی خطبہ دے رہے ہیں، میرے نبی جس کی سنت آج ہم بھی ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا لوگوں میرے اوپر بڑے بڑے مسلمانوں نے احسان بھی کیے ہیں، سب کی میرے اوپر نیکیاں ہیں، میرا ساتھ دیا ہے، لیکن میں نے حد الوسع جن کے احسانات تھے چکانے کی کوشش کی ہے، لیکن ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں ان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، کل قیامت والے دن اللہ خود اپنی طرف سے ان کو بدلہ عطا فرمائے گے۔
میرے بھائیو یہ شان ہے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے. اور اس قدر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان نو بیان کیتا ہے کہ ہر لحاظ نال دس چھڑیا ہے کہ محبت 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 اگر ہے تو او میرے پیارے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیئے. اور قطعاً ایسا نہیں مراد کہ ابو بکر صدیق نال محبت کرن والا نعوذ باللہ حضرت علی المرتضیٰ دے بارے بغض رکھے، حسن و حسین دے بارے بغض رکھے، عثمان غنی دے بارے بغض رکھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے بغض رکھے. اللہ نے ان اپنے اصحاب نو ستارے کیا ہے، آسمان دے چمک دے ہوئے ستارے کیا ہے. اور ساڑی یہ ذمہ داری بن دی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی الف تو لے کر کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی یا تک جس صحابی دا بھی نام محمد الرسول اللہ دے نال صحابیت دے اندر جڑیا ہویا نظر آندا ہے، تمام اصحاب محمد نال پیار اور محبت کرنا ساڑی سب دی ذمہ داری. اور دوسری چیز حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بھی شان عظمت اور مقام میں بڑے اختصار دے نال گل کردا پیا جائے تاکہ گفتگو طویل بھی نہ ہوئے اور دونوں موضوع سمٹ بھی جان. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہاں نوں بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ بچیاں دے اندروں کم عمر بچیاں دے اندروں سب تو پہلے اسلام قبول کرن والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے چچا زاد بھائی بھی نے. اور نبی علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیار محبت اور الفت دے نال پالیا سی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک ہے اور غزوہ تبوک تے جان لگے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری حدیث نمبر 1706 تے آپ نے نا حضرت علی المرتضیٰ دی ڈیوٹی لگائی، علی آپ نے ہمارے ساتھ نہیں جانا، آپ نے مدینے میں رہنا ہے، یہاں بزرگ اور خواتین بچے جو پیچھے رہ جائیں گے آپ نے ان کے ساتھ رہنا، ان کی حفاظت کرنی. حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے اللہ دے رسول تے اے جہاد دی جڑی عظمت اور شان ہے اس سعادت مینوں حاصل نہیں پھر ہونی. آپ نے فرمایا اے علی انتا بمنزلت ہارون، جس طرح موسیٰ علیہ السلام دے نال ہارون علیہ السلام سننا تے تسی اونجیو میرے نال، لیکن اے ذہن چ رکھیا جے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی پیغمبر نبی آئے گا نہیں. یعنی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربت دا اظہار کر دیتا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کتنے قریب نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے. ایک صحابی رسول نے صحیح مسلم حدیث نمبر 2409 ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہندے نے کہ ایک دفعہ نا اسی بیٹھے ہوئے سی تے اسی نا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سوال کر لیا، کیونکہ سانو اصحاب محمد دے معاشرے دے اندر رہ کے یہ پتہ سی کہ حضرت علی المرتضیٰ ہمیشہ یہ پسند کر دے نے مینوں ابو تراب کیا جائے. اپنے واسطے نام کی پسند کر دے سی ابو تراب. علی مشکل کشا نہیں، جنہیں مرضی نعرے لال. علی کو کون سا نعرہ پسند تھا؟ ابو تراب بہت پسند. ہر صحابی حضرت علی المرتضیٰ نے ابو تراب کہہ کے بلا دیا. سال بن سعد آندے نے کہ اسی سوال کر لیا کہ علی آپ کو یہ نام اتنا پسند کیوں ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے میں بتاتا ہوں. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے اور آ کے میری زوجہ سے یعنی اپنی بیٹی سے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تے میری زوجہ نے کہہ دیتا وہ میرے نال نا ناراض ہو کے باہر چلے گئے. میاں بیوی نے نا میاں بیوی نے اونچ نیچ ہو جاندی کوئی مسئلہ نہیں. وہ اتنے کوئی ساڑھے تے جڑے ہوندے نے نا منافق لوگ وہ تے مسئلہ کھڑا کر لیندے نے، اوہ پتہ نہیں کی ہو گیا.
بیٹی کہہ رہی ہے اپنے والد نو کہ میرے نال ناراض ہو کے حضرت علی المرتضیٰ باہر چلے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیتا کتنے نے دیکھیا تے مسجد نبوی دے اندر لیٹے ہوئے. کہندے نے میں لیٹیا ہویا, اللہ دے رسول آئے, آپ نے نا مینوں ایویں نہ اٹھا کے کیا یا ابو تراب, ابو تراب اٹھ. کہندے نے اللہ دے رسول نے مینوں تاں کیا کیونکہ میں جدوں لیٹیا ہویا سی نا تے میرا ایک کندھا خالی ہو گیا سی, چادر جڑی اوپر لپیٹی ہوئی سی اینوں لگی ہوئی سی مٹی, تے نبی علیہ السلام نے اپنے ہتھاں نال میری مٹی جھاڑی اور نال فرمایا ابو تراب, ابو تراب, اے مٹی والے. کہندے اس دن تو میں قصد کر لیا سی میرے نبی نے مینوں ابو تراب کیا ہے نا تے تا زندگی ہن علی ابو تراب ہی رہے گا. اے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی بہترین محبت دی نشانی سی. اور دوسری حدیث صحیح البخاری دی حدیث نمبر 4210 ہے, جس دے اندر غزوہ خیبر دے پورے احوال موجود نے. ہمیشہ کوئی بھی جنگ پڑھنی ہوئے نا احادیث نو پڑھیا کرو. اے ذاکراں کولوں تے اے مختلف گویے مولوی جڑے ہوندے نے انہاں کولوں نہ سنیا کرو, انہاں پتہ نہیں کی کچھ نال ٹوچ لائے ہوندے. اصل غزوہ خیبر دا موقع ہے تے صحابی رسول نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا شام ہوئی تے اعلان کر دیتا. آپ نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ ہمیں فتح یاب فرمائے. کل میں جھنڈا اونوں دینا ہے, آرمی چیف اونوں بنانا ہے, ساڈے مجاہداں دی جڑا نا کمان کرن والا اونوں بنانا ہے جس دے ہتھوں اللہ تعالیٰ نے سانوں فتح یاب فرمانا. صحابہ نے کہ اسی ساری رات نہ اس تذبذب دے اندر رہے کہ کیڑا خوش نصیب ہوئے گا جنہوں صبح جھنڈا ملنا ہے. صبح ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا این ابو تراب, ابو تراب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتھے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ دے رسول وہ تو خیمے میں آرام فرما رہے ہیں, ان کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ شدید تکلیف میں ہے. آپ نے فرمایا جاؤ علی المرتضیٰ کو بلا کے لاؤ. صحابہ گئے, بلا کے لے آندا. آپ نے اپنا لعاب دہن لیا, اکھاں تے لایا. حضرت علی فرماندے نے کہ جویں میرے لعاب دہن لگدا گیا میری اکھاں انج ٹھیک ہو گئیاں کہ جویں کدی مینوں کچھ ہے ہی نہیں سی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا اے علی لڑنا ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا, سب سے پہلے آپ نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھنی, اسلام کی دعوت رکھنی. اگر قبول کر لیں فابیہا, اگر قبول نہیں کر دینا تے پھر تسی انہاں دے نال جنگ کرنی. تے حضرت علی المرتضیٰ پتہ کی کہنے لگے وقاتلہم حتی یکونوا مثلنا, اللہ کے رسول میں تب تک ان کے ساتھ لڑتا رہوں گا جب تک وہ ہم جیسے مسلمان نہیں ہو جائیں گے. اور جو میں آیت خطبے چ پڑھی ہے فَإِنْ آمَنُوا, اگر یہ سارے کافر یہودی عیسائی ایمان لے آئیں کن جیسا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, صحابہ جیسا, فَقَدِ اهْتَدَوْا, سارے ہدایت یافتہ قرار پائیں گے. تے حضرت علی المرتضیٰ بھی کہندے نے وقاتلہم, میں ان سے لڑتا رہوں گا حتی یکون مثلنا, وہ ہم جیسے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ نہیں آ جاتے تب تک میں ان سے جنگ کرتا رہوں گا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تھرو پھر وہ کامیابی بھی عطا فرمائی کہ حضرت علی المرتضیٰ تمام صحابہ نو نال لے کے اس خیبر دی جنگ نو فتح کر دے رہے اور مسلمانہ دے نام جڑے نا فتح کر چھڑ دے. اس دے متعلقہ بہت غلط بھی مطلب ساڑھے ہاں مشہور ہوندہ ہے کہ کئی ذاکرین کہہ رہے ہوندے نے جناب وہ خیبر کا جو دروازہ تھا یہ انگلی کی یہ ناخن کی پھر پشت اور کنارہ اس کے اوپر یہ 100 ہاتھ چوڑا دروازہ اور 70 ہاتھ اونچا تھا, ایسے اوپر رکھا اور آسمانوں کی طرف اٹھایا اور آج تک واپس نہیں آیا. اور کسی نے کیا نہیں انہوں نے ایک ہاتھ نال پٹ کے نا دروازے نو تے ٹال بنا لیا سی اور ٹال بنا کے دروازے نو چوک کے جنگ لڑ دے رہے. تے
تو کسی نال والے پوچھ لیا، انہوں نے کہا یار 100 ہاتھ چوڑا 70 ہاتھ اچا سی، حضرت علی المرتضیٰ پھر تلوار کتوں چلاندے سن؟ کہا تلوار چلانے کے لیے انہوں نے کھڑکی نکال رکھی تھی۔ اس طرح کے فضول قصے کہانیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے متعلقہ اے بھی جھوٹی کہانی بنائی ہوئی ہے کہ اثر دا وقت سی، نبی علیہ السلام آرام فرما رہے سن، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول موجود سن، اور بیٹھے بیٹھے جناب اثر دا وقت چلا گیا تے پوچھا اے علی تو نے نماز پڑھی ہے؟ کہا اللہ کے رسول نہیں پڑھی۔ تو اللہ کے رسول نے آپ نہیں سی پڑھنی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورج واپس ہو جا علی کے لیے، تو وہ سورج واپس ہو گیا۔ یہ بھی من گھڑت اور موضوع باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقی شان اور مقام وہی ہے جڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ثابت ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 2472 ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سی، آپ نے فرمایا سی کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ الْمُؤْمِنِينَ مِن بَعْدِي، اور میرے بعد بھی علی جو ہے وہ سارے مسلمانوں کے دوست ہوں گے۔ اتھے بس اوقات پھر وہ جڑے منافقین ہوندے نے بڑا شور، اچھا عجیب رویہ کہ احادیث اہل سنت دیاں کتاباں چوں مطلب اپنا، حدیث کتوں لینیاں نے؟ اہل سنت دی کتاب تے مطلب کیندا؟ روافض دا اپنا۔ حقیقت یہ ہوندی ہے نا کہ اگر حدیث لی ہے اہل سنت کی کتاب بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی سے، تو پھر مطلب بھی بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی سے پوچھا جائے گا۔ مطلب کے لیے یہ نہیں ہے آپ ٹرمپ سے یا فلاں سے ان سے رابطہ کر لیں یا کسی منافق سے رابطہ کر لیں کہ جے دسو جی دا مطلب کی ہے۔ مطلب کے لیے، مفہوم کے لیے، تشریح کے لیے بھی اسی ہی اہل سنت محدثین سے پوچھا جائے گا کہ یہ حدیث کس لیے۔ محدثین آدھے نے کہ نبی علیہ السلام نے جڑا فرمایا سی نا کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے، نبی علیہ السلام نے یہی گل حسن و حسین دے بارے بھی کہی، یہی گل نبی علیہ السلام نے ایک جلابیب ایک صحابی رسول سی انہاں دے بارے بھی کہے سی کہ انا منی وانت منکا، میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے۔ اے اصل نبی علیہ السلام مثال دیندے ہوندے سی محبت دی، جیسے صحابی نال خصوصی محبت ہوندی سی نبی علیہ السلام اس دا نام لے دیندے۔ اگر یہ بات کی جائے نا تو پھر پوری کمپلیٹلی کی جائے اہل سنت کی تمام حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح سند کے ساتھ جو پہنچتی ہے مکمل بات کریں، پھر اس میں کوئی ڈاؤٹ بچتا نہیں۔ ڈاؤٹ ہی ادو آندا ہے جدو اسی صرف اپنے مطلب دی حدیث لینے ہیں۔ اسی طرح ترمذی دی حدیث 3713 جڑی بڑی مشہور ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اے جڑی حدیث پاک کہ میں علی کا جگری دوست ہوں اور علی میرے مولا ہیں۔ مولا کہندے نے جگری دوست نو۔ قاموس الوحید ان دا صفحہ نمبر 1900 اس دے اندر انہوں نے مکمل دی ڈیٹیل دیتی ہے کہ مولا کنوں کیا جانا ہے۔ اے جڑا اسی کہنا نا مولانا، یہ بھی اسی مولا تو ہی، تو انہوں مراد کی ہوندہ ہے کہ ہر بندہ کہہ رہا ہوندہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب، کہنے والا اس کا مطلب کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو دوست خیر خواہ ہیں نا، جو ہمیں دین اور شریعت بتاتے ہیں، مولانا وہ فلاں ہیں، ٹھیک ہے، اپنا خیر خواہ دسیا گیا۔ تو اس دے اوپر کسی دا کوئی میرا خیال ہے شبہ ہونا بھی نہیں چاہیے دا، لیکن آندھے نے چور مچائے شور، جنہ مرضی مچا لو، لیکن نبی علیہ السلام سے ایسا کچھ بھی منقول نہیں ہے جو یہ خود اپنی طرف سے خود ساختہ اس طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی سب دی آپس دے اندر محبت، الفت اور پیار۔ ایک مثال ہے آخری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال، تے اس تو نا کافی مسئلے بھی حل ہو جان گے۔ اور آخری بات ہے صحیح البخاری دی حدیث ہے، حدیث نمبر 366، نبی علیہ السلام دے ایک پیارے صحابی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ
فرماندے نے کہ اسی کچھ اصحاب دے نال نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول موجود سی. بڑی توجہ والی بات ہے, بڑی خوبصورت بات ہے. کہندے کہ اسی موجود سیں, تھوڑی دیر گزری, ابو بکر صدیق آئے تے بڑی تیز رفتاری چل کے آئے, اور انہوں نے اپنے تہ باندھا بھی ایک پلو جڑا سی نا اٹھایا ہویا سی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فوری کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے ابو بکر کسی سے لڑ کر آئے. بندے دے مزاج تو لگ جاندہ نا, کہندے لگدا ہے کسی نال کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تے میرے کول آئے ہو. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے نام یا رسول اللہ, جی اللہ کے رسول, میں عمر کے پاس کھڑا تھا اور کسی بھی بات پہ ہمارا آپس میں تنازع ہو گیا, اور تنازع کے بعد حدیث بخاری دی 366 یاد رکھیا, کہ جی تنازع تو بعد کی ہویا کہ میں زیادتی کر بیٹھا, یعنی میرے کولوں کوئی اضافی لفظ نکل گئے نے جڑے میں نہیں سی کہنے چاہیے. تنازع تو ہو گیا, گل بات ہو گئی, تلخ کلامی ہو گئی, لیکن تلخ کلامی دے اندر میرے تو زیادتی ہو گئی. تو جدو میرے کولوں زیادتی ہوئی تے سما نہ دم تو مینوں شرمندگی ہوئی, میں فوری حضرت عمر نو کیا این یغفر علی, او بھائی مینوں معاف کر دے. فابا علیہ, انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں معاف کرنا. اللہ دے رسول انہاں مینوں معاف کوئی نہیں کیتا تے میں ہن تاڑے کول آ گیا کہ عمر کولوں مینوں معافی لے دے. کیسا یار پیار ہے, کیسے خوبصورت محفل ہے. اج بھی نا کئی لوگ حیران ہو جاندے نے, اے پاکستان چ ساڈا نا جندا قصور ہوندا ہے نا, کوئی رکشا وج جائے کسے چ, کوئی گڈی وج جائے تے جندا قصور ہوندا ہے او ہی دوجے نوں کٹن ڈیا ہوندا ہے. جبکہ اج بھی عرباں چ رول ہے کہ بھاویں گڈیاں دوویں تباہ ہو جان, دوویں ڈرائیور اتردے نے آپس وچ ایک دوسرے نال معانقہ کردے نے, ملدے نے, جب بھی پاندے نے تے سکون نال بیٹھ جاندے نے کہ بھی شرطے آن گے اونا انصاف کرنا ہے کہ قصور کیندا ہے, تے اسی ایتھے اپنا آپ کر رہے ہونے. ابو بکر صدیق بھی دیکھو کس قدر متقی نے, رب تو ڈرن والے نے, کہندے نے قصور میرا, اور معافی منگی. حضرت عمر نے معاف نہیں کیتا, اور جلدی دے اندر سا پھولیا ہویا دوڑ دے ہوئے نبی علیہ السلام کو لائے, اور نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ لیا, ایک لفظ کیا یغفر لک اللہ یا ابا بکر, اے ابو بکر تجھے اللہ معاف فرمائے, اے ابو بکر تجھے اللہ معاف. حیرت ہوتی دلی طور تے دیکھو کتنی عاجزی کہ انہوں نے معاف نہیں کیتا. پہلے تے اپنی غلطی خود تسلیم کی تھی کہ میرے کو زیادتی ہوئی, پھر انہوں نے معاف نہیں کیتا, دوڑ دیو اللہ دے رسول کو لائے, تے آپ نے پھر 3 باری کیا اے ابو بکر تجھے اللہ معاف کرے, اے ابو بکر اللہ تجھے معاف کرے. کہندے نے جی تھوڑی دیر گزری, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمندگی ہوئی کہ یار میں معاف کر دینا چاہیے سی. وہ دوڑ دے ابو بکر صدیق دے گھر گئے, پتہ چلے ابو بکر صدیق ایتھے نہیں نے, وہ نبی علیہ السلام کو چلے گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے رسول کو لا گئے. اللہ دے رسول عمر فاروق نو دیکھ دے ہی نا آپ غصے ہوئے, اور غصے ہو کے نا فوری ابو بکر صدیق اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے گھٹنے وچ جا کے بیٹھ گئے. کہنے لگے اللہ دے رسول غصہ نہیں کرو, قصور میرا ہے, قصور میرا ہے, تے اللہ دے رسول میں معافی مانگنا انہاں کولوں, یہ مینوں معاف کر دین. آپ نے فرمایا لوگو کبھی میرے ابو بکر صدیق کو تنگ نہ کرنا, یہ میرے ساتھ تب سے ہیں جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا, اور جب کوئی نہیں تھا ابو بکر میرے ساتھ ہے. آج تم بھی سب ہو, ابو بکر بھی ساتھ ہے, تو یہ ابو بکر کا احسان کبھی نہ بلانا, ان کو کبھی تنگ نہ کرنا. اے جملے نے نبی علیہ السلام دے جڑے تا قیامت رہن گے, اور اسی ہر لحاظ نال کہاں گے انہاں ظالماں نو, انہاں منافقاں نو, انہاں ملحدین نو, انہاں بے دین نو کہ اللہ کے بندو اگر تم اللہ کے رسول کو مانتے ہو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو, تو میرے نبی کہہ رہے ہیں ابو بکر وہ ہیں جب ساری کائنات نہیں مانتی تھی ابو بکر تصدیق کرتے تھے. اور کبھی ابو بکر کو دکھ نہ دینا, کبھی میرے علی کو دکھ نہ دینا, کبھی حسن و حسین کو دکھ نہ دینا, عمر فاروق کو دکھ نہ دینا. اے ان واقعہ اگر اندے چوئی بندہ اگر کڑنا چاہے کیڑے تو جنہیں مرضی کاٹ لوے, لیکن وہ بھی انسان تھے, اونچ نیچ ہو جایا کرتی تھی,
یہ شریعت بتاتی ہے کہ مت کوئی رافضی، منافق، کوئی جیلمی، کوئی جھالوی مدار پرانا لگا کے بیٹھ جائے حدیث رسول پہ، بلکہ ایمان کو مضبوط رکھنا ہے کہ ہمارا ایمان ہے محمد عربی پہ، کلمہ ان کا پڑھا ہے، اور ساتھ محمد عربی کے اصحاب کو بھی ماننا ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، وہ اسلام کے سب سے پہلے گواہ ہیں۔ اللہ پاک کو دعا ہے رب العالمین سانو سب نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ اور جتنے اصحاب نے سب دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔